کامیابی کے معیار ایک جیسے ہوتے ہیں، مگر اللہ نے اتنے تمام مقاصد کے درمیان کامیاب ہونے کا جو ایک اصول بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کامیابی صرف اس کے لیے ہے کہ جو متقی ہے، یعنی اب طالب علم کے لیے بھی کامیاب ہونے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے۔ ذرا سا توجہ فرمائیں، ایک طالب علم کو کامیاب ہونے کے لیے بھی متقی ہونا ضروری ہے، ایک کاروباری کو بھی کامیاب ہونے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، ایک سیاستداں کو بھی کامیاب ہونے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، وگرنہ اس دنیا میں کامیابی کے معیار اور ہیں اور اللہ کی نگاہ میں کامیابی کا معیار اور ہے۔ پیغمبر فرما رہے اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو متقی ہیں، بہت توجہ، متقی ہیں۔ اور پھر آگے بڑھ کے پیغمبر نے کہا یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی آپ ہی کی محبت کا نام تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے۔ تو پھر دوسرے موقع پر کہنے لگے یا علی انت وشیتک هم الفائزون فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ بھی کامیاب اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، اور محمد کہہ رہے ہیں متقی ہونے کے لیے شیعہ ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد اور فرمائے صلوات اور پڑھیں بر محمد ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد۔ اور فرما رہے تو معاملہ یہاں تقوی کا، ظاہر سی بات ہے کہ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، کامیاب وہ ہے یعنی اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہے کہ جو متقی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا کہ ہم مولا علی کی کامیابی پر بات کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات کی زندگی میں کامیابی کا تو معیار یہ تھا کہ علی کی زندگی کو، جناب امیر المومنین کی زندگی کو اگر آپ ایک جملے میں بیان کریں تو خود علی کی زندگی ہی کامیابی ہے۔ خدا کے لیے توجہ فرمائیں، یعنی مولا کائنات کی زندگی خود کامیابی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں، اگر آپ غور کریں تو شاید یہ جتنے مومنین یہاں بیٹھے ہیں اور بات تشریف فرمائیں، شاید کوئی شخص بھی میری بات سے انکار نہ کرے کہ مولا علی کو زندگی میں، پوری زندگی میں جتنے موقعوں پر بظاہر کامیابی عطا ہوئی، اگر دنیا کے کسی ایک آدمی کو اس کا ایک حصہ بھی مل جاتا تو اس کے پوری زندگی فخر کرنے کے لیے کافی تھی۔ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی کہ مولا کائنات کو جو اللہ کی طرف سے کامیابیاں اور شرف و فضیلت عطا ہوا، اس کا ایک حصہ بھی اگر کسی کو مل جاتا تو وہ پوری زندگی اپنے اوپر فخر کرتا کہ یہ شرف ہمارے حصے میں آیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، مثال کے طور پر کوئی صرف خانہ کعبہ میں پیدا ہی ہو جاتا، یعنی کچھ نہ ہوتا، بس اسے یہ شرف ملتا کہ وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو جاتا، پوری زندگی شرف فخر کرتا کہ ہم خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ کسی کو اللہ کی طرف سے یہ شرف ملتا کہ وہ رسول اللہ کی آغوش میں پل جاتا۔ آپ غور کر رہے ہیں تو وہ پوری زندگی فخر کرتا کہ میں پروردہ آغوش پیغمبر ہوں۔ کچھ نہ ہوتا اگر پیغمبر کسی کو اپنی زبانی چسا دیتے تو پوری زندگی فخر کرتا کہ رسول اللہ کی طرف سے یہ شرف ہمیں ملا۔ کچھ نہ ہوتا اللہ کی طرف سے یہ شرف کسی کو ملتا کہ آغوش رسالت میں تورات اور انجیل و زبور و قرآن پڑھ دیتا۔ ارے چاروں کتابیں نہ پڑھتا، کوئی ایک ہی کتاب پڑھ دیتا تو پوری زندگی فخر کرتا کہ ہم نے رسول اللہ کی آغوش میں بچپنے میں تلاوت کی تھی۔ اللہ آسمان سے کسی کے لیے صرف ذوالفقار ہی نازل کر دیتا، کسی کے دروازے پر صرف ستارہ ہی نازل ہو جاتا۔ وہ توجہ چاہتا ہوں، یعنی ان میں تو کوئی ایک کام، یعنی اگر کسی کو پوری زندگی میں کچھ نہ ملتا، صرف اس کے دروازے پر ستارہ نازل ہو جاتا تو وہ پوری زندگی فخر کرتا۔ کسی کو صرف ذوالفقار مل جاتی تو پوری زندگی فخر کرتا۔ کچھ نہ ملتا کسی کو، پوری زندگی اللہ فاطمہ جیسی زوجہ عطا کر دیتا۔ اور فرما
ہے تو وہ پوری زندگی اسی بات پر فخر کرتا ہے کہ یہ شرف ہمارے حصے میں آیا. ارے حسنین جیسے 2 بیٹے اللہ نے مولا علی کو دیے, ایک ہی بیٹا کسی کو مل جاتا تو وہ پوری زندگی مولا علی کے شرف کے برابر فخر کرتا کہ یہ ہمیں شرف ملا. اگر کوئی نہ ہوتا کہ مثلا 2 انگلیوں پر پوری زندگی میں در خیبری اکھاڑ لیا ہوتا, کوئی عمر کے سینے پر سوار ہو کے اتر ہی آیا ہوتا, پیغمبر کسی کو صرف ساقی کوثری بنا دیتے تو وہ پوری زندگی مولا علی کا اپنی اس شرف پر فخر کرتا. یعنی مولا علی کی زندگی میں قدم قدم پر وہ کامیابیاں اور وہ شرف نظر آئے کہ جس کا ایک حصہ بھی, خدا کی قسم ایک حصہ بھی اگر کسی کو مل جاتا تو وہ پوری زندگی اپنے اس شرف پر فخر کرتا. مگر ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ سے لے کے مسجد کوفہ تک علی نے کبھی نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا کہ میں کعبے میں پیدا ہوا. کچھ غور کیا آپ نے؟ یہ نہیں غور کیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا کہ میں آغوش رسالت میں پلا, میں کامیاب ہو گیا کہ ذوالفقار میرے لیے نازل ہوئی, میں کامیاب ہو گیا کہ میں نے خیبر اکھاڑ لیا, میں کامیاب ہو گیا کہ میں کل ایمان ہوا, میں کامیاب ہو گیا کہ میں مرد میدان ہوا. مطلب کیا ہوا؟ مولا علی نے کسی مرحلے پر اپنی کامیابی کا اعلان نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ کامیاب ہونے کے لیے مقصد حاصل کرنا ضروری ہے. خدا کے لیے توجہ کیجئے, کامیاب ہونے کے لیے مقصد حاصل کرنا ضروری ہے. جب مقصد ملے تو بندہ کامیاب ہوتا ہے. تو علی کا اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر کامیابی کا اعلان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب علی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا. خدا کے لیے توجہ کریں, یعنی خانہ کعبہ میں پیدا ہونا علی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا. آغوش رسالت میں کتب سماوی کی تلاوت کرنا مولا علی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا. بلکہ میں جملہ کہوں تو شاید کوئی سمجھدار نہ خاموش نہ رہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا علی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا. کعبے کی خلقت کا مقصد علی کی ولادت تھی. آغوش رسالت میں کتب سماوی کی تلاوت کرنا مولا علی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا, بلکہ ان کتابوں کو علی جیسا قاری چاہیے تھا. ذوالفقار حاصل کرنا علی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا, بلکہ خلقت ذوالفقار دست امیر المومنین کے لیے ہوئی تھی. خیبر فتح کرنا علی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا, بلکہ خیبر کو علی جیسا فاتح چاہیے تھا. کل ایمان ہونا علی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا, بلکہ ایمان کو علی جیسا کل چاہیے تھا. فاطمہ کا شوہر ہونا علی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا, بلکہ کفو فاطمہ کے لیے علی کی ضرورت تھی. حسنین کا باپ ہونا علی کی زندگی کا مقصد نہیں تھا, بلکہ حسنین جیسی اولادوں کے لیے علی جیسا باپ ہونا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ مولا علی کا کسی مرحلے پر اپنی کامیابی کا اعلان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ علی کی زندگی کا مقصد نہیں ہے. جب علی اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیں گے تو کہیں گے کہ میں کامیاب ہو گیا. تو ہم نے دیکھا کہ 19ویں کی صبح کو ابن ملجم مرادی کی تلوار سے علی زخمی ہوئے. خدا کے لیے توجہ کیجئے, ابن ملجم مرادی کی تلوار سے علی زخمی ہوئے. خاک مسجد کو اٹھا کے زخم سر پر رکھا اور مولود کعبہ نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور فرما رہے بھائی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقصد آج پورا ہوا جو علی کی زندگی کا مقصد ہے, کہ آج مولا کہہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا. تو بھی دیکھ کے مجھے سوچ سمجھ کے بتائیے کہ مولا علی کی زندگی کا مقصد کیا تھا کہ جو آج کامیاب ہو گیا. اور نہ سمجھے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علی کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کو سجدہ ہوتا رہے. آپ خاموش ہو گئے, ذرا سا غور فرمائیں کہ امیر المومنین کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کو سجدہ ہوتا رہے. اسی لیے پیغمبر نے مولا علی سے کہا یا علی میں تنزیل قرآن پر لڑ رہا ہوں, تم تعویل قرآن پر لڑو گے. یعنی علی چاہتے ہیں کہ تحفظ توحید رہے, تحفظ رسالت رہے, تحفظ دین رہے, اور اپنی زندگی کے آخری مرحلے پر آ کے کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا. اب جملہ کہہ رہا ہوں, دیکھو بھائی کیسے سنتے ہیں آپ. علی جیسے نظر آنے والے کے ہوتے ہوئے نہ دکھنے والے خدا کو سجدہ ہو رہا ہے, یہی علی کی زندگی کی کامیابی ہے. صلوات بر محمد اور فرمانے
ایک صلوات اور پڑھ دیں سب مل کے محمد وآل میں ایسے ہی نہیں عرض کر رہا ہوں. آپ دیکھیں ذرا سامنے کی بات کہ اس دنیا میں آپ ستارہ پرستی اور چاند پرستی اور سورج پرستی کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ ان کا صاحب سورج کو چمکتا ہوا دیکھا, لوگوں نے اسے سجدہ کر لیا. چاند کو چمکتا ہوا دیکھا, لوگوں نے اسے سجدہ کر لیا. ستاروں کے آگے سر جھکانے لگے, پتھروں کے آگے سر جھکانے لگے. تو یہ کیسے ہوا؟ ان کا صاحب اس دنیا میں بہت توجہ, اس دنیا میں انہوں نے اپنے سے زیادہ اگر کسی کو ذرا سا بھی طاقتور دیکھا تو اس نے سر نیاز خم کر دیا. اور خدا نے کیا کیا؟ اس نے بنیاد توحید ہی اس بات پر رکھی کہ وہ اپنی مخلوق کو, جب اپنی ہی مخلوق کے سامنے سجدہ ریز اس نے دیکھا تو پھر اس نے نمائندوں کو معجزہ عطا کیا. اب یہ معجزہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ یہ معجزہ کرنے والے اس لیے آئے تاکہ دنیا دیکھے کہ یہ سورج کو خدا سمجھ کے سجدہ کر رہے ہیں, تو کوئی ایسا ہو جو مغرب کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے سورج کو واپس بلا لے, تاکہ پتہ چلے کہ جو اطاعت کرے وہ خدا نہیں ہوتا. یا توجہ فرما رہے ہیں نہیں فرما رہے؟ پتھر کو خدا بنا رہا تو لوگوں نے آ کے پیغمبر اسلام نے اور دیگر انبیاء نے یہی کام کیا. جناب ابراہیم نے پشکنی کی, آپ کیسے ہیں تمہارے خدا, نہ بولتے ہیں, نہ چلتے ہیں, نہ سنتے ہیں, نہ کھاتے ہیں, نہ پیتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے سامنے توحید کے لیے راستے ہموار کیے کہ جنہیں تم خدا سمجھ رہے ہو یہ خدا نہیں ہے. کسی نے سورج کو خدا کہا, کسی نے چاند کو خدا کہا, تو اللہ نے اپنے نمائندوں کو بھیجا کہ اس نے سورج کو پلٹا کے بتایا یہ خدا نہیں ہے, چاند کو 2 ٹکڑے کر کے بتایا یہ خدا نہیں ہے, ستارے کو دروازے پر بلا کے بتایا یہ خدا نہیں ہے, سمندر کے درمیان راستہ بنا کے بتایا یہ خدا نہیں ہے. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ کسی طرح اس دنیا کے سامنے باطل عقائد کا خاتمہ ہوتا رہے کہ یہ خدا نہیں ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی ایسا آدمی دیکھے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو سورج کو پلٹا لیتا ہے, چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہے, بہت توجہ چاہتا ہوں, سورج کو پلٹا لیتا ہے, چاند کو ٹکڑے کر دیتا ہے, سمندر میں راستہ بنا دیتا ہے, زمین سمیٹ لیتا ہے, ٹھوکر مارتا ہے, مردہ زندہ ہو جاتا ہے, نیت کر لیتا ہے, زندہ مردہ ہو جاتا ہے, تو معاملہ یہ کہ یہ چھوٹے چھوٹے باطل عقیدوں سے نکلنے والے کہیں بڑی کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں, لہذا انہوں نے بھی سجدہ کیا. تو مولا کائنات اگر پہلے کہہ دیتے کہ میں کامیاب ہو گیا تب بھی علی کامیاب تھے, لیکن چلتے چلتے آخری مرحلے پر یعنی جب ابن ملجم کی تلوار سے علی زخمی ہو گئے تب آپ نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی پوری زندگی علی نے پرچم توحید کو بلند کیا. بہت توجہ, علی نے پرچم توحید کو بلند کیا. اس کا مطلب علی کی زندگی کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ علی کی زندگی کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ, اور صرف لا الہ الا اللہ نہیں, جناب امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں سر اقدس پر ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہو کر فزت و رب الکعبہ کا فقرہ استعمال کر کے بتایا کہ علی کی زندگی کا مقصد تھا لا الہ الا اللہ, لیکن ہجرت کی رات سو کے بتایا صرف لا الہ الا اللہ نہیں, محمد رسول اللہ. توجہ فرمانے, صرف لا الہ الا اللہ نہیں, محمد رسول اللہ. اب جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, علی کامیاب اس لیے ہوئے کہ لا الہ الا اللہ بھی محفوظ, محمد رسول اللہ بھی محفوظ. اب اس دنیا میں انسان کو کامیاب ہونے کے لیے مقصد بنانا پڑے گا علی ولی اللہ. صلوات پڑھیں پر محمد. لہذا پیغمبر نے کہا یا علی انت وشیعتوں کا ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ. صلوات پڑھنے پر محمد. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد. سمجھو, ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے پر بات تمام ہو رہی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقصد مولا علی اپنی زندگی میں اس حد تک کامیاب ہے. اچھا, صرف مولا علی کے لیے نہیں کہا انتا, آپ نے فرمایا وہ شیعتوں کا, اور تمہارے شیعہ بھی کامیاب ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی کی کامیابی پر ہم کیا بولیں؟ پیغمبر کو حق سا کہ انہوں نے کہا کہ یا علی تم کامیاب ہو. ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جب کہیں کامیاب ہونا ہوتا ہے تو ہم یا علی کہتے ہیں, تو ہم جب یا علی کہتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ہمارے لیے تو مولا علی کا نام ہی کامیابی کی
ضمانت ہے. تو ہم کیا مولا علی کی کامیابی پر بات کریں؟ ہاں اپنی کامیابی کے بارے میں ذرا سوچ سکتے ہیں. بھئی ہم کامیاب، پیغمبر نے کہا وہ شیعتوں کا تمہارے شیعہ کامیاب. سنیے عزیزوں، تمہارے شیعہ کامیاب. شیعہ کامیاب کا مطلب کیا؟ کامیابی کا مقصد میں نے ابھی عرض کیا کہ کامیابی کہتے ہیں مقصد حاصل کر لینے کو. اگر مقصد حاصل ہو گیا تو کامیاب، اور مقصد حاصل نہیں ہوا تو ناکام. لیکن ایک بات عرض کروں، نہایت پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے، سمجھدار مجمع موجود ہے، کہ دو چیزیں ہیں عزیزوں اس سلسلے میں. ایک ہوتا ہے اصل مقصد اور ایک ہوتا ہے وسیلہ مقصد. اصل مقصد وہ چیز ہے جو آپ کو چاہیے، اور وسیلہ مقصد وہ راستہ اور ذریعہ ہے کہ جس تک اصل مقصد تک ہم پہنچتے ہیں. اور ایک بات یہاں پر رک کے میں آپ کی خدمت میں یہ ضرور عرض کروں کہ اس دنیا میں اگر آنے کے بعد ہم نے اپنے مقصد کا اندازہ نہیں لگایا تو پھر یقین جانیے کہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو آ کے کھا پی کے ایسے ہی چلے جاتے ہیں نا. یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا مقصد سمجھ لے. اور مقصد کا معاملہ یہ ہے کہ اتنی بھیڑ بھاڑ ہے مقصد کی ہماری زندگی میں کہ جس دن سے ہم اس دنیا میں آتے ہیں اسی دن سے مقصد شروع ہو جاتا ہے. عام طور پر بچہ پیدا ہوا، جس دن وہ پیدا ہوا اس دنیا میں آیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے. لیکن وہ جو ہاتھ پیر مار رہا ہے، یہ اس کا ہاتھ پیر مارنا بتا رہا ہے کہ اس کی زندگی کا اپنا ایک مقصد ہے. وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے تو کسی مقصد سے مار رہا ہے. جب ہاتھ پیر مار کے اپنی بات پہنچانا چاہتا ہے تو پہنچا لیتا ہے، اور جب سمجھتا ہے نہیں پہنچ رہا ہے تو رونے لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی ہاتھ پیر کے ذریعے اپنا مقصد پہنچاتا ہے اور کبھی رونے لگتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آغاز مقصد تو اسی دن ہو گیا. اب ہم کیا کریں؟ اب ہماری زندگی کا مقصد اتنا تھا کہ ہمارا مقصد دوسرے سمجھیں، یعنی جب ہم بالکل نومولود تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ دھیرے دھیرے کچھ جملے جوڑنے لگے اور جوڑ کے اپنی بات پہنچانے لگے. تو سب تو نہیں سمجھتے تھے، ماں سمجھ لیتی تھی. ماں تو اللہ نے ایسی نگراں ہمارے لیے بنائی کہ اس نے صرف ہمارے جوڑے ہوئے جملے نہیں، اس نے تو ہمارا رونا بھی سمجھا. بے خدا کے لیے توجہ فرمائے. یعنی ہم جب روئے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ کیوں رو رہا ہے. اب بھوک سے رو رہا ہے، اب پیاس سے رو رہا ہے، اب تکلیف سے رو رہا ہے، اب درد سے رو رہا ہے، اب کثافت سے رو رہا ہے، اب کسی اور وجہ سے رو رہا ہے. یعنی ماں ایک بچہ ایک، رونے کی کیفیتیں بدل رہی ہیں، ماں سمجھ رہی ہے. اب آپ مجھے سوچ سمجھ کے بتائیے کہ جب خدا کسی کو اپنے صفات کا مظہر بنائے اور ایک جھلکی اسے دے دے رحم و کرم کی، تو اتنی ماں نگراں اور سمجھدار ہو جائے کہ رونے کی کیفیتوں کو سمجھ لے، اور اگر کسی کو وہ اپنے ہونے پر حجت بنا کے دنیا میں بھیجے. یہ آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا کہ اگر وہ کسی کو اپنے ہونے کی دلیل بنا کے اس دنیا میں بھیجے یا لفظ بدل دوں تو شاید بات زیادہ واضح ہو جائے کہ جب وہ اپنے کسی کو اپنے کرم کا ذرا سا مظہر بنا کے بھیجے تو وہ تو ہمارے رونے کی کیفیتوں کو سمجھے، اور وہ جسے اپنے کل صفات کا مظہر بنا کے بھیجے اگر وہ کسی کو کہے بغیر مشکل کشا ہو جائے اور بغیر مانگے حاجت روا ہو جائے تو حیرت کی کیا بات ہے. صلوات پڑھیں پر محمد. تو ماں سمجھتی ہے، باپ سمجھتا ہے، ہمارے جملوں کو باپ سمجھ رہا ہے، ماں سمجھ رہی ہے، چچا سمجھ رہے ہیں، بھائی سمجھ رہے ہیں. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے، اور جب بڑے ہونے لگے تو پھر کسی اسکول میں داخلہ کرا دیا گیا، کسی مدرسے میں لے جا کے بٹھا دیا گیا. تو ہم سمجھے کہ اب یہی مقصد ہے کہ بس یہ جو پڑھایا جا رہا ہے یہی پڑھنا ہے، اب یہ پڑھ کے آگے چلے جائیں گے، بس یہی مقصد ہے. ایک درجے سے نکل کے دوسرے میں آ گئے، اب مقصد یہ تھا کہ اس سے نکل جائیں. تو ہم سمجھے کہ شاید 2-4-10 سال میں پیچھا چھوٹ جائے گا. معلوم یہ ہوا کہ اب 10ویں ہیں اور اب 12ویں ہیں، اور 12ویں کے بعد پتہ چلا شاید پیچھا چھوٹ جانے کا. صاحب اب تو شروع ہوا ہے، تو آپ گریجویٹ ہیں اور پوسٹ گریجویٹ ہیں اور ڈپلوما کر رہے ہیں اور کورس کر رہے ہیں اور ڈگری لے رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو 20-22 سال تو اسی میں لگ گئے. ہم نے سوچا شاید اب پیچھا چھوٹ جائے. معلوم یہ ہوا کہ اب تو مقصد شروع ہوا ہے کہ جو کچھ کیا ہے اس کا کوئی مقصد بھی ہے یا بے مقصد ہے. یعنی کچھ کاروبار کر لیں، کچھ ملازمت کر لیں، اب اس کے سلسلے میں لگ گئے، یعنی ایک مقصد ختم ہوا دوسرا مقصد شروع ہو گیا. اب اس کمانے کے مقصد میں لگ گئے تو ہم نے سوچا کہ شاید کما لیں گے تو مقصد ختم ہو جائے گا، اور جب کما لیا تو پھر اب مقصد دوسرا ہو گیا. ان کا صاحب مقصد یہ کہ ابھی سے بچایا جائے. اسی اسنا میں وہ سمجھیے کہ وہ ہاتھ پیر مار کے اپنے مقصد کو پہنچانے والا
جو 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 70 سال پہلے اس دنیا میں آیا تھا، 70 برس ہر دن ایک نیا مقصد بناتے بناتے اس منزل پر پہنچا کہ ملک الموت آ گئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی چلیے. اب یہ یاد آیا کہ ان 70 برسوں میں اس مقصد پر بھی غور کیا یا نہیں کیا کہ جس کے لیے یہاں آئے تھے. اگر ہم نے اس زمانے میں اس مقصد کو سمجھ لیا جس کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، تب تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ وشیتوں کا ہم الفائزون. اور اگر ان مقصدوں کی بھیڑ میں وہ مقصد بھول گئے جس کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، تو قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. صلوات پڑھیں بر محمد توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو عرض کرنے کا مقصد عزیزوں بس یہ ہے کہ یہ مقصد، اب ظاہر سی بات ہے کہ مقصد کا ایک مطلب وسیلہ ہے مقصد، اور ایک ہے مقصد، اصل مقصد. اب اس دنیا میں ہماری کامیابی کا مقصد یعنی اس وقت جتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کسی کی پرسنل اور جینوین کامیابی کی بات نہیں ہو رہی، پرٹیکولر کسی ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہاں بیٹھے ہوئے مجمع کی اجتماعی کامیابی کی بات ہو رہی ہے کہ یہاں یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کامیاب ترین لوگ ہیں یا نعوذ باللہ ناکام ہیں. ابھی انشاءاللہ مجلس ختم ہوتے ہوتے یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ کامیاب لوگوں کا مجمع ہے یا ناکام لوگوں کا مجمع ہے. بس عزیزو سنیں اور بات تمام ہو. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے وسیلہ مقصد، ایک ہے اصل مقصد. وسیلہ مقصد کیا ہے؟ طالب علم، ابھی میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کی. طالب علم اپنی زندگی کا جو مقصد رکھتا ہے وہ ہے امتحان کی کامیابی. یہ ہے اصل مقصد. اس اصل مقصد تک پہنچنے کے لیے کئی وسیلوں سے گزرنا پڑتا ہے. روز اسکول جاتا ہے، کلاس کرتا ہے، یعنی اٹینڈ کرتا ہے، بیٹھتا ہے، استاد سے سیکھتا ہے. نہ صرف سیکھتا ہے بلکہ اس کی سننے کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لکھتا ہے. نہ صرف لکھتا ہے بلکہ محفوظ کر کے اپنے گھر لاتا ہے، تو گھر میں بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے. امتحان قریب آتے ہیں تو رات بھر جا کے سبق یاد کرتا ہے. کاپی، کاغذ، پینسل، یہ تمام چیزیں بازار سے خریدتا ہے جس میں رقم بھی خرچ ہوتی ہے، وقت بھی خرچ کرتا ہے، زمانہ بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی خرچ کرتا ہے، طاقت و قوت بھی خرچ کرتا ہے، اور اپنا ذہن و دماغ بھی خرچ کرتا ہے. اور ایک دن امتحان کا آتا ہے اور اس امتحان میں جا کے وہ رات بھر جا کے پھر وہ سبق لکھتا ہے کہ جو اس نے یاد کیا ہے. لیکن اس کے بعد ایک دن جو آتا ہے وہ رزلٹ کا دن ہوتا ہے. یہ جو رزلٹ کا دن ہے یہ وہ دن ہوتا ہے کہ جس دن پتہ چلتا ہے کہ یہ پاس ہوا یا فیل ہوا، یعنی کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. بہت توجہ، یہ کامیاب ہوا یا ناکام ہوا. اب جس دن رزلٹ آیا اور رزلٹ والے دن اگر یہ شخص کامیاب ہو گیا تو اس کا جاگنا بھی کامیاب ہے، اس کا لکھنا بھی کامیاب ہے، اس کا پڑھنا بھی کامیاب ہے، اس کا اسکول جانا بھی کامیاب ہے، اس کا پیسہ خرچ کر کے کاپی اور کاغذ خریدنا بھی کامیاب ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر یہ ناکام ہو گیا تو پھر اس کا اسکول جانا بھی بیکار، اس کا کاپی خریدنا بھی بیکار، اس کا یاد کرنا بھی بیکار. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اصل مقصد نہ ملا تو وسیلہ بیکار، اگر اصل مقصد مل گیا تو کامیاب. پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون. اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، یعنی اصل مقصد ہے اس مقصد کو حاصل کر لینا جسے شیعت کہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے پوری زندگی بہت سے کام کیے، نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا. ان تمام چیزوں کے سلسلے میں اسے وسیلہ بناتے ہوئے اگر ہم علی تک پہنچ گئے، نہیں توجہ کیا آپ نے، اگر ہم مقصد ولایت امیر المومنین تک پہنچ گئے تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا مسجد میں جانا بھی کامیاب، ہمارا مصلی پر بیٹھنا بھی کامیاب، ہمارا حج کا سفر بھی کامیاب، ہماری عبادتیں بھی کامیاب. اور خدا نخواستہ دولت ولایت سے خالی ہاتھ رہ گئے تو معلوم یہ ہوا کہ نہ مسجد میں جانا کام آیا، نہ مصلی پر بیٹھنا کام آیا. صلوات پڑھیں پر محمد. دلیل کیا عزیزوں سنیے، دلیل کیا ہے؟ دلیل جناب پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد جناب جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے مقدس ترین صحابی رسول کے جنہوں نے 7 معصوموں کا زمانہ دیکھا، روایت کہتی ہے کہ جب پیغمبر کے بعد مسجد میں آتے تھے اور محسوس کرتے تھے چونکہ نابینا ہو گئے تھے، سنتے تھے کانوں میں آوازیں آتی تھیں کہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، گروپ بنا کے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، تو عصے کا سہارا لے کے جناب
جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ان لوگوں کے پاس آتے تھے اور اپنا عصا زمین پر مارتے تھے اور مار کے کہتے تھے یہاں بیٹھ کے خالی وقت کیا برباد کر رہے ہو، جاؤ جا کے اپنی اولاد کو علی کی محبت پر پالو۔ کیا سنا آپ نے بھائی، کیا فرماتے تھے پیغمبر جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے تھے کہ یہاں بیٹھ کے خالی وقت کیا برباد کر رہے ہو، جاؤ جا کے اپنی اولاد کو علی کی محبت پر پالو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جابر جیسے صحابی کا مسجد میں بیٹھنے والوں کو ولایت علی پر اولاد کی پرورش کرنے کی تاکید کرنا بتا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو علی کی محبت پر پالو تاکہ تمہارا بھی مسجد میں آنا کامیاب ہو، تمہاری اولاد کا بھی مسجد میں آنا کامیاب۔ صلوات بر محمد بس بات تمام ہو گئی۔ تو وصیتوں کا ہم الفائدین، تم بھی کامیاب ہو، آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب۔ تو یہی مقصد، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک حدیث اور سنیے، بلکہ حدیث کیا سنیے، رسول اللہ کی وصیت سنی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کے بعد یہ عمل انجام دے رہے اور پیغمبر اپنی زندگی میں حضرت ابو ذر غفاری سے وصیت فرما رہے ہیں۔ سنیے کیا قیامت کی وصیت پیغمبر اسلام نے، وصیت نامہ آپ پڑھے تاریخ میں بہت تفصیلی وصیت نامہ جو ہوتے تھے، ابو ذر غفاری سے پیغمبر نے فرمایا، آپ نے اسی وصیتوں میں ایک وصیت کی۔ سنیں یہ مجمع جو یہاں تشریف فرما، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں، میں سمجھتا ہوں اگر پہنچ گیا تو شاید تبرک ہو اس مجلس کا۔ جناب ابو ذر غفاری سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر تم میرے بعد دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پر جا رہی، کیا کہنے، جیسے دل چاہے آپ کو سنیں، کیا فرمانے ہیں کہ اے ابو ذر، اگر تم میرے بعد دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہے اور علی اکیلے دوسرے راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سنا آپ نے کیا فرمایا کہ تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پر جا رہی ہے اور علی اکیلے دوسرے راستے پر جا رہے ہیں تو تم دنیا کے ساتھ نہ جانا، علی کے ساتھ جانا۔ نہیں سنا آپ نے کیا فرمایا کہ تم دنیا کے ساتھ نہ جانا، علی کے ساتھ جانا، محبت کی بنیاد پر نہیں، عشق کی بنیاد پر نہیں۔ آپ نے فرمایا علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا علی تمہیں گمراہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی کامیابی کی اس معیار و منزل پر فائز ہیں کہ ساری دنیا مل کے تو ناکام ہو سکتی ہے مگر علی ناکام نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے بر محمد وال، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد وال۔ یا علی انت وشیعتوں کا ہم الفائزون، آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب۔ بس قبلہ بات تمام۔ اور دلیل کیا؟ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ امتحان کی بات ہے، کامیابی کی بات ہے، مقصد کی بات ہے۔ ایک جملہ اور عرض کر دوں، ابھی اس کے بعد رکھتے ہیں مصائب۔ آئیے سمجھ دیکھیں کہ خود قرآن مجید میں نہ جانے کتنے موقعوں پر لفظ امتحان آیا۔ اکثر اچھا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، ذرا سا کوئی پریشان ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہم اپنی زندگی میں امتحان دے رہے ہیں۔ اب حالانکہ اس سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ امتحان ہی ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، قرآن سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے۔ سورہ حلطہ میں یعنی سورہ انسان جسے سورہ الدہر کہتے ہیں، اس میں اللہ فرما رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے اس انسان کو میل جل نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں۔ نہ جانے کتنی مرتبہ وَإِذِ ابْتَلَاكَ کہہ کے بتایا گیا کہ اسے مبتلا امتحان کریں گے، تو امتحان کی باتیں تو بہت سی ہیں۔ تو امتحان ہوگا اس دنیا میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ خود پیغمبر نے بھی فرمایا، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے موسیٰ کی قوم کو آزمایا، طالوت کی قوم کو آزمایا، سہلے کی قوم کو آزمایا، اور یہ کہہ کے کہنے لگے میری قوم بھی آزمائی جائے گی۔ تو کسی نے پوچھا کہ کیسے؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ نے موسیٰ والوں کو باب حتہ کے ذریعے آزمایا۔ اب پورا ایک سلسلہ ہے، وہ بیان کرنا نہ موقع ہے نہ وقت ہے۔ طالوت کی قوم کو پانی پینے کے ذریعے سے آزمایا، تفاسیر پڑھیں آپ کو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ صالح پیغمبر کی قوم کو اللہ نے اونٹنی کے ذریعے آزمایا۔
اور یہ کہہ کہ رسول خاموش ہو گئے کہ اللہ میری قوم و میری امت کو بھی آزمائے گا. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ کی امت کیسے آزمائی جائے گی؟ اب جیسے دل چاہے سنیے. تو پیغمبر نے کہا میری امت علی کے ذریعے آزمائی جائے گی. یعنی موسیٰ والے، اب ایک جملہ کہوں شاید آپ محسوس کریں اس بات کو کہ موسیٰ والے حتہ کے ذریعے آزمائے گئے، محمد والے مولا کے ذریعے آزمائے گئے. صلوات پڑھائے بر محمد اب سمجھا؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میری امت علی کے ذریعے آزمائی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا نبی سلام علیہ کا کہنے سے کام نہیں چلے گا، محمد والے ہو تو علی کرنا پڑے گا. صلوات پڑھیں بر محمد پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ امتحان ہوگا، قرآن کہہ رہا ہے کہ امتحان ہوگا. بس قبلہ سورہ طہر میں اللہ کہہ رہا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم اسے آزمائیں گے، ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں. فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے. بس قبلہ بآخری منزل اور بات تمام حسب وعدہ کہ ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے اس لیے کہ اسے آزمائیں. ہم دیکھنے والے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ آزمائے جائیں، ہم سننے والے اس لیے بنائے گئے ہیں کہ آزمائے جائیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے امتحان کے ساتھ سماعت و بصارت کا ذکر جو کیا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ جب وہ کبھی امتحان لے گا تو یا سماعت کے ذریعے لے گا یا بصارت کے ذریعے لے گا، یعنی یا دیکھنے کے ذریعے لے گا یا سننے کے ذریعے لے گا. اور امتحان کا کم سے کم لازمہ یہ ہے کہ پہلے سبق پڑھایا جائے اور پھر امتحان لیا جائے. اب سبق پڑھا کے ہی امتحان لیا جائے. اب آپ پیغمبر کی زندگی کو دیکھ کے ہمیں بتائیے کہ رسول نے ایسا کون سا سبق پڑھایا جس میں سنایا بھی ہو اور دکھایا بھی ہو؟ کیا کہنے. تو ہمیں تو نہیں ملا ایک ہی منظر کے علاوہ کہ 1.25 لاکھ کے مجمع کو پیغمبر نے دونوں ہاتھوں پر مولا علی کو اٹھایا اور فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا. اس کا مطلب کہ دکھایا بھی اور سنایا بھی اور بتایا کہ جس نے یہ دیکھ لیا وہ بصارت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، جس نے یہ منظر سن لیا وہ سماعت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اب سمجھے آپ کہ جنہوں نے میدان غدیر میں دونوں ہاتھوں پر مولا علی کو دیکھا اور من کن تو مولا فہذا علی مولا سنا، اور نہ صرف سنا بلکہ پیغمبر نے کہا کہ حاضرین پر واجب ہے کہ غائبین کو بتائیں، یعنی اور یہ بات نسلاً بعد نسلیں اپنی نسلوں تک ایسے ہی پہنچاتے رہیں کہ میں نے دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے میدان غدیر میں اعلان ولایت جناب امیر کے ساتھ اس دنیا میں معیار امتحان قائم کیا. اب اگر اذان اور اقامت و کلمے میں علی ولی اللہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغام غدیر ہم تک پہنچا ہے. تو ہمارے علاوہ تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حیا علی خیر العمل کی قسم اذان میں بھی ہمارے ہی یہاں حیا علی خیر العمل ہے اور اقامت میں بھی ہمارے ہی یہاں حیا علی خیر العمل ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے میدان غدیر میں پیغام ولایت دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے. اب دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے، اس کی اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتی کہ جب اس دنیا میں آئے تو داہنے کان میں اذان اور اقامت میں علی ولی اللہ کہا گیا، اور جب جانے لگے تو جنازے پر نماز پڑھنے والوں نے کہا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اس کا مطلب کہ نہ ناکام آئے تھے اور نہ ناکام جا رہے ہیں. اور مرحوم کے نام پر مومنین کا جمع ہونا بتا رہا ہے کہ جو چلا گیا وہ بھی کامیاب تھا، جو موجود ہیں وہ بھی کامیاب. صلوات پڑھیں بر محمد والے ان للمتقین مفازہ. کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو متقی ہیں. پیغمبر فرمانے یا علی حب کا تقوی ولیمان، علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے اور آپ ہی کی محبت کا نام ایمان ہے. بس ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، متقی ہونے کے لیے وہ سب چاہیے جو شیعہ ہونے کے لیے چاہیے، اور شیعہ ہونے کے لیے وہ سب چاہیے جو متقی ہونے کے لیے چاہیے. یعنی شیعہ ہونا اور متقی ہونا الگ الگ نہیں ہے. بس قبلہ بات تمام. یہی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل کہ جب ہم آتے ہیں تو بھی ولایت کے ساتھ آتے ہیں، اور جب جا رہے ہیں تو بھی امیر المومنین کی محبت ہی پر جا رہے ہیں. خالی ہاتھ
جانے والے اور خالی ہاتھ آنے والے، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، وقت نہیں ہے، ورنہ ایک پورا سلسلہ ہے اسی پر جو بیان کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے، وہ دوسرے ہوں گے جو آتے ہیں، ہم خالی ہاتھ آئے نہ خالی ہاتھ آئے اور نہ خالی ہاتھ جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ جب جاتے ہیں تو شہادت نامہ ہمارے ہاتھ میں۔ شہادت نامہ کیا ہے کہ مومنین کی گواہی ہے کہ ایمان پر تھا۔ روایات میں ہے کہ اگر 40 مومنین کہہ دیں کسی کے لیے تو اللہ اسے بخش دیتا۔ کیا مجھے حق نہیں کہ میں کہوں کہ اگر مومنین کسی کے لیے کہہ دیں اللہ اسے بخش دے، اور جس کے لیے امیر المومنین کہہ دیں؟ قبر میں امیر المومنین فرمائے یہ میرا شیعہ، یہ کامیابی کس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ قبر میں علی کہیں کہ یہ میرا شیعہ، اور محشر میں فاطمہ کہیں یہ میرے بچے کا عزادار۔ یہ دو اسناد، یہ دو سندیں، یہ دو باتیں، یہ دو فقرے، یہ دو جملے شیعوں کی کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہے کہ علی تربت میں آ کے یہ کہہ دیں کہ یہ میرا شیعہ ہے، اور فاطمہ در جنت پر آواز دے کے کہیں یہ میرے بچے کا عزادار ہے۔ بس عزیزاں مجلس تمام ہو گئی۔ خدا مرحوم کے درجات بلند فرمائے، ان کے پسماندگان کو مزید ایصال ثواب کی توفیق عنایت کرے، صبر جمیل عنایت فرمائے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، ظاہر سی بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے محبت اہل بیت، اور اسی کے سائے میں یہ جو سرمایہ ہے مجلس سید الشہداء ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اس کا۔ اس سے بڑی کامیابی کی اور کیا عزیزوں کسی کی دلیل ہوگی کہ ہم ایک ایسا فرش بچھاتے ہیں جس پر وہ تشریف لاتے ہیں کہ جن کا آنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب کوئی آئے نہ آئے وہ ماں ضرور آتی ہے کہ جس نے اپنے لال کو چکیاں پیس کے بالا۔ بس عزیزاں کیا عرض کروں، آپ آباد و گریہ ہو گئے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت۔ کربلا کے میدان میں امام حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ذبح کیے۔ یہ ایک ایسا منظر ہے کہ جسے یاد کرتے ہی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل بے چین ہو جاتا، اور ہونا بھی چاہیے اس لیے کہ آپ کے 8ویں امام کا ارشاد ہے یبن الشبیب ان کنت باکین شیئا، جب تمہارا دل چاہے کہ کسی چیز پر رو۔ عجب جملہ ہے، قسم عجب جملہ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا دل چاہے کہ رو تو کیا کہو، کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا تو میرے جد امام حسین پر رویا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے جد کو مثل گوسفند ذبح کر دیا۔ آج یہ جو جملہ ہم گوسفند کی شکل میں ترجمہ کرتے ہیں، اگر نہ عربی میں لفظ کبش آیا اس کی تشریح نہیں کی جا سکتی آسان زبان میں کہ جس کیفیت کو امام رضا نے بیان کیا مثل گوسفند، یوں سمجھ لیجئے کہ کربلا میں امام حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا گھیر کے شہید کیا۔ فاطمہ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا، روایت کے عجب فقرے ہیں۔ زیارت نہیہ میں آپ پڑھیں جو امام زمان نے جملے ارشاد فرمائے کہ شمر حسین کے سینے پر سوار۔ عزیزوں یہی وہ وقت ہے کہ زینب در خیمہ پر یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ عجب 2 قیامت کے جملے بی بی زینب کے مقتل میں ملے۔ اول ایک جملہ یہ ملا کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ جو تمہارے درمیان مسلمان نہیں کہ نبی کو نواسے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے اور نہ روکے۔ روایت کہتی ہے کہ جب فوج سے جواب نہیں آیا تو بی بی عمر سعد کی طرف مخاطب ہوئیں اور کہنے لگی یہ اپنا سعد میرا ماجایا ذبح کیا جا رہا اور تو کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ عمر سعد نے منہ پھیر لیا۔ یہی وہ وقت تھا کہ بی بی نے مدینے کا رخ کیا اور فرمایا یا رسول اللہ کہ دیکھیے کہ آپ کے بیٹے کے گلے پر چھری چل رہی ہے۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سر و تن میں جدائی ہوئی، زمین کربلا کو زلزلہ ہوا، منادی نے ندا دی۔ روایت کے فقرے ہیں کہ 11ویں محرم کو جب قافلہ کربلا سے چلنے لگا تو زینب بھائی کے لاشے پر آئیں۔ ایک جملہ اور بی بی نے یہاں اضافی فرمایا، لاشے کو دیکھ کے کہنے لگی بھیا تمہارے جسم زخموں نے تو اتنی جگہ بھی نہ چھوڑی جہاں یہ بہن بوسہ لے سکے۔ یہ کہہ کے بی بی نے کٹے ہوئے گلے پر لب رکھ دیے اور مدینے کا رخ کر کے کہا یا رسول اللہ آپ کی نماز جنازہ ملائکہ سماوات نے پڑھی تھی، میرے اما جائے کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہے، خاک کربلا حسین ابن علی کا کفن۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ربنا وتقبل منا انك انت السميع۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاق کی تلاوت فرما کے سردار حسین صاحب دکھا دو اصغر تیر گردن میں لگا ہے جو دکھا دو اصغر تم پا جو گزری ہے وہ ماں کو بتا دو اصغر تیر گردن میں لگا ہے جو دکھا دو اصغر میں تو دن رات تمہیں یاد کیا کرتی ہوں میں تو دن رات تمہیں یاد کیا کرتی ہوں تم پا یہ زیب نہیں ماں کو بلا دو اصغر تیر گردن میں لگا ہے جو دکھا دو اصغر میری بے چین تڑپتی ہوئی ان آنکھوں کو میری بے چین تڑپتی ہوئی ان آنکھوں کو ایک جھلک اپنے تبسم کی دکھا دو اصغر تیر گردن میں لگا ہے جو دکھا دو اصغر آج تک روئی نہیں تم کو کبھی جی بھر کے آج تک روئی نہیں تم کو کبھی جی بھر کے اپنی تربات کا پتہ ماں کو بتا دو اصغر تیر گردن میں لگا ہے جو دکھا دو اصغر سو گیا شیر ترا ای پکٹا کر شانے سو گیا شیر ترا ای پکٹا کر شانے گھٹنیوں چال کے ذرا تم ہی جگا دو اصغر تیر گردن میں لگا
جو دکھا دو اصغر. آج بھی آتی ہے آواز کسی کی آسے, آج بھی آتی ہے آواز کسی کی آسے. ماں بھلا کیسے جیے اتنا بتا دو اصغر. گردن میں لگا ہے جو دکھا دو اصغر. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ابن رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس, السلام علیکم یا انیس النفوس, السلام علیکم ایھا المدفون برزتوس, السلام علیکم یا مغیثہ شیعۃ والزوار فی ام نزا, السلام علیکم سلطان العرب والعجم, السلام علیکم ابو الحسن علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم صاحب الزمان علمان علمان علمان, السلام علیکم خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم امام الجان, السلام علیکم مظہر الایمان, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک من انصارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.